وہ اسلام جو اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کی بنیاد کمزور ہے، وہ اسلام کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو پہلی بنیادی چیز جس کو ہم اپنی زبان میں توحید کہتے ہیں، توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ ویسے تو ایمان کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کلمہ توحید کو جو ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور جوارح اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں ہو کر ہی انسان اپنی بات پہ سچا ہوتا ہے۔ اگر زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل اس کو نہیں مانتا تو یہ دوسرے الفاظوں میں منافق ہو جاتا ہے۔ اگر جب دل سے اقرار کرتا ہو لیکن اقرار کیے بغیر دل کہتا ہے کہ اللہ ہی سچے معبود نے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن اس کے اقرار کیے بغیر وہ مرا ہے، تب بھی جو ہے وہ کامیابی کی راہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلی بنیادی شرط یہ ہے اسلام کی، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے۔ جیسے یہ بنیاد ایمان ہے، بنیاد اسلام ہے، بنیاد ایمان میں جیسے ارکان الاسلام ہے ویسے ارکان الایمان ہے۔ ایمان دل کے اندر کی چیزیں ہیں، عقیدے کی چیز ہیں، اور اسلام عمل کی چیزیں ہیں۔ ایمان کے اندر بھی کلمہ توحید ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا انسان ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل میں یقین نہیں ہو تو مسلمان نہیں ہوگا، وہ ضروری ہے۔ لیکن اسلام بھی ہونا چاہیے، اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا چاہیے۔ ایک انسان مثلا غیر مسلم تھا، ہندو تھا، وہ توحید کو سمجھ چکا اور دل اس کا مان رہا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، مسلمان سچے ہیں، دل سے وہ مطمئن ہے کہ بتوں کی پوجا غلط ہے، شرک غلط ہے اور اللہ کی توحید ہی سچا ہے، لیکن مرتے دم تک اس نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا، اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا، اس نے شرک سے نفی نہیں کی، تو اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اس کی ایمان کے لیے یا اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس توحید کا اقرار کرے، کلمہ شہادت کا اقرار کرے، جو یہاں بتایا گیا ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اور یہ ساری انسانیت کی لیے دعوت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور یہاں اشارہ یہودیوں کو بھی ہے، نصاراؤں کو بھی ہے، مشرکوں کو بھی ہے، ہندوؤں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے۔ کوئی بھی مذہب وہ اپنے آپ کو اسلام پر سمجھتا ہے، وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، عبادات اطاعت کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر پانے کے باوجود آپ کی رسالت کا اقرار کیے بغیر وہ مر جائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو یہودی یا نصارہ اس تک میری رسالت کی خبر پہنچے کہ آخری پیغمبر آخری رسول میں ہوں اور اسے پتہ چلے میں ہوں، وہ میری رسالت کی اقرار کیے بغیر مر جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ یہ شہادتی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں 2 جملے ہیں، دونوں ماننا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، پہلے یہ بھی ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے حصے نہیں ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات نہیں دی ہے، بلکہ عبدہ اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، جیسے سارے بندے ہیں، سارے انسانیت، فرشتے، جن، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ پہلی چیز اقرار کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسولہ، اور اس کے پیغمبر رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صحیح نہ مانا جائے تو وہ ایمان میں درست نہیں ہے۔ تو پہلی چیز میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری عبادتوں اصل صرف اور صرف
اللہ ہی ہے، اس کا حقدار اللہ ہی ہے، ہر طرح کی بندگی، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہاں یہ بتاتے ہوئے جاؤں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کو سمجھا جائے کہ عبادت ہے کیا چیز اور اسے انجام دیا جائے۔ آج بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ الحمدللہ بڑے فخر سے دل سے کہتے ہیں، اس الفاظ کو دہراتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، لیکن بہت سارے اپنے عملوں سے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بہت سارے اپنے عملوں سے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ گواہی دینا عملاً بھی ہو، اسے اقرار ہو کہ ہاں سچا معبود صرف اللہ ہے، وہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، تبھی تو اس کا ایمان درست ہے، ورنہ اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی اور کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو پرانے لوگوں میں تھے، نعوذ باللہ، وہ عرب میں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت دیہاتی لوگ تھے۔ آج ماڈرن دور ہے، آج کے اس ماڈرن دور میں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا ناممکن ہے۔ آج کے لیے کوئی نیا ماڈرن انسان ہونا چاہیے۔ بے شک یہ عقیدے سارے اس کے رد میں ہیں، اس کی ایمان کا، اس کے اسلام کا بنیاد کمزور ہے، اسے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ یہ اسلام کی بنیاد جو ہے اس کو اسلام پر برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، میں ذرا تیزی سے اپنی بات کو پہنچاؤں۔ پہلی اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ جب سے وہ بالغ ہو، اس ذمہ دار بنے، اس وقت سے جب تک کہ اس کی آخری زندگی ہے، اپنی نماز پر جمع رہے، اپنی نماز پر جمع رہے اور اسے پڑھے۔ نماز کا انکاری مسلمان نہیں ہو سکتا، جو انکار کر دے، مانے نہیں، وہ علماء مختلف رائے کے مطابق وہ ہے کہ وہ کفر میں چلا جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اگر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسے توبہ کر کے رجوع کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نماز کو پھر توڑنا چاہیے۔ اور جب تک، کیونکہ یہ معاف نہیں ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تیری موت نہ آ جائے تو اپنے رب کی عبادت کر، اللہ کی بندگی کر، یہ نبی ہو یا ولی ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی ولایت میں اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں، اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نماز ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی بنائی ہوئی دین ہے۔ جتنا بھی زیادہ اللہ کے مخلص بندہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ نماز اور عبادت سے محبت کرنے والا ہوگا، زیادہ جمع رہنے والا ہوگا۔ اور نماز وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دی گئی، اور آپ اپنے وفات کے وقت بھی فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز نماز نماز، نماز کی پابندی کرو، نماز کے اوپر جمے رہو۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہمارا حال بہت زیادہ کمزور ہے، ہماری نمازوں میں بہت کوتاہیاں ہیں، کبھی فرضیں چھوٹتی ہیں، کبھی جماعتیں چھوٹتی ہیں، کبھی دو جماعتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، کبھی وقت گزرنے کی بات پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سچے دل سے تائب ہو کر جو ہے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اقام الصلاۃ، بنیاد اسلام پر اس وقت قائم ہوگا جب نماز کو قائم کرے گا۔ پھر وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ سے مراد ایک مخصوص مال ہے، جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، جیسے سونا تقریباً 85 گرام یا 7.5 تولے تک پہنچ جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی 52 تولے تک پہنچ جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیش قیمت جب وہ چاندی کی مقدار میں 52 تولے سے زیادہ یا برابر ہو جائیں تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔
مویشیوں کی بھی اسلام نے ہمیں نظام بتایا ہے، کھیتی باڑیوں کے کاروباروں کی، ہر چیز کی بتایا ہے۔ جب وہ اپنی مقدار کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ سچا مومن زکوٰۃ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینا تو اللہ نے میرے حصہ دیا ہے اور یہ غیروں کا حق ہے، یہ میرا حق ہی نہیں ہے، میرا حصہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اپنے مالوں میں مانگنے والے اور سوال کرنے والوں کے حقوق کو جانتے کہ ان کے کیا حق ہیں، ان کے حق کو جان کے سمجھ کر ان کے حق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ سے انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ پانچوں رکن ایسے ہیں جس سے انکار کریں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت جب آپ نے وفات کی تو بعض منافقوں نے سر اٹھایا، اور منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم دوسرے عبادات جہاد سب کریں گے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم بڑے مشکل سے ہم کماتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، اب وہ زکوٰۃ دینا۔ تو ابوبکر صدیق جو اس وقت سب سے زیادہ علم اور دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ما ہم بمؤمنین ما ہم بمؤمنین ما ہم بمؤمنین، کہ زکوٰۃ کا انکاری مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ پر لگے ہوئے نکیل جو ہوتی تھی، ایک رسی بندھی ہوئی ہوتی تھی جس سے ان کو کنٹرول کرتے تھے، وہ بہت کم قدر و قیمت کی تھی، اس پر بھی اگر زکوٰۃ بنتا ہے، اس پر اگر وہ اتنی سی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو تب بھی میں اس سے لڑوں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ اور بہت سارے لوگوں سے ابوبکر صدیق نے صحابہ کے ساتھ مل کر جنگ بھی کی، یعنی یہ ثابت کر دیا کہ وہ مومن نہیں جو زکوٰۃ کا انکاری ہے۔ ہاں، جو انسان نادانی سے ناسمجھی سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ نے اسے توفیق دی کہ توبہ کرے، جو اس کے ذمے ہے وہ اس کو ادا کرے اور آئندہ اپنی اصلاح کرے، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ تو کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور اللہ کے گھر کے حج کا قصد کرنا، زندگی میں ایک بار مسلمان پر فرض ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہے، یہ شرط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا مقرر کیا گیا ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جو انسان حج تک جانا، یعنی آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ حج کا ویزا، حج کا خرچہ، وہاں کھانا پینا، رہائش کا خرچہ، وہاں جانے والا اپنے پیچھے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے جن کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد وہاں جا سکتا ہے، تب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اسی طرح عورت اس کے ساتھ محرم بھی ہے تب اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے یا عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض بھی نہیں، اس پر حج فرض بھی نہیں۔ تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، حج قصد کرنا، وہ صوم و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ جو قرآن پاک کی نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے ایک عبادت ہمیں دی کہ طلوع صادق سے لے کر غروب مغرب تک، یعنی صبح جب سورج نکلنے سے پہلے ہلکی سی سفیدی نظر آتی ہے مشرق کی طرف، اس وقت سے اور مغرب سورج کے غروب ہونے تک، یہ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور رات کو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھار کالے دھار میں سے، یعنی سفیدی رات کی سیاہت میں سے فجر سے، فجر کی سفیدی نظر آئے، طلوع صادق نظر آئے تو رک جاؤ۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، اب تم رک جاؤ، روزہ رکھو رات تک۔ روزہ رکھنا عام طور پر شریعت یہ ہے کہ کھانے اور پینے اور ہر چیز جو غذا بنتی ہے اس سے رکنا، اور شرعی طور پر جو ہے کھانا پینا اور ہر گناہ اور ہر حرام سے رکنا، ہر برائی سے رکنا، خاص طور پر یہ طلوع صادق سے غروب شمس مغرب تک جو ہے اس سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ رمضان کے 30
دن ہے یا 29 دن ہے، اس کے روزے ہر مسلمان پر، بالغ پر، عاقل پر فرض ہیں، اسے روزے رکھنے چاہیے۔ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو بالغ ہی نہیں یا جو عاقل ہی نہیں، دیوانہ مجنون پاگل ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے اس پر نہیں ہے، جو بیمار ہے، اگر ایسی بیماری میں ہے کہ وقتی بیماری ہے تو وہ اس کو شفا یاب ہونے کے بعد اپنے روزوں کی قضا کرنی چاہیے، چاہے وہ عورت ہیں اپنی پیریڈ میں رہیں، وہ بھی پیریڈ کے دنوں کے بعد جو ہے اس روزوں کو پورا کریں، یا کوئی اور بیماری ہے، اگر وہ دائمی بیماری ہے یا لانگ بیماری ہے، 7 سال 200 سال تک اس میں موقع نہیں ملتا، تو اس کے بدلے میں وہ شرعاً اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صوم صوم عنہ ولیہ، جو مر گیا اور اس کے روزے کو چھوٹ گئے، اس کا ولی اس کے بدلے میں اس کا روزہ رکھے، تو ولی جو اس کے اہل اقارب ہیں، گھر والے، وہ روزہ رکھیں، وہ اگر خدا نخواستہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تو اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 5 رکن ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں جب تک زندگی ہے یہ 5 کے ساتھ چلنا ہے، تو اسلام کی بنیاد کے نیچے ہے، وہ اسلام کو تھاما ہوا ہے، وہ مسلمان ہے اور اسلام کے دائرے میں۔ یہ 5 چیزوں میں جب تک کہ وہ اس گواہی پر جمع ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سچا معبود صرف اللہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اسی طرح اپنی نماز پر قائم و دائم رہیں، اپنے زکوٰۃ کو جب تک انہیں اللہ جو دیا ہے اس کا زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ کے گھر کا حج جو اس کے اوپر فرض ہے، جو توفیق ہو فرض ہو تو اس کو ادا کریں، اپنے مال کا زکوٰۃ جو اس کے اوپر ہے وہ اس کو ادا کرتے رہیں، رمضان کے روزے جب رمضان آئے تو اس کو ادا کرتے رہیں۔ یہ 5 رکنوں پر وہ زندگی بسر کرے گا تو وہ اسلام کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ قبر میں بھی اسے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تو یہ بڑے خوشی سے کہہ سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر سوال ہو لیکن وہ اپنے دین کو منہدم کر چکا ہو، شاید وہ جواب نہ دے سکے میرا دین اسلام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ وقت کم ہے، میں حدیث کو دہراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت والصوم رمضان۔ پھر سے میرے پیچھے پڑھیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت والصوم رمضان۔ پھر سے حدیث کو سنیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت والصوم رمضان۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو گواہی دینا کہ اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ شاید لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، لکھا ہے اللہ کے کوئی، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ والحج البیت، اور حج کرنا خانہ کعبہ کا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔
شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وحج البیت، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا خانہ کعبہ کا، اللہ کی زکوٰۃ، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور کرنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آخری حدیث نمبر 10 نمبر حدیث میں چلتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن یہ بھی بڑی جامع حدیث ہے۔ اس کا حوالہ بھی صحیح بخاری لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس کے راوی بھی وہی ہیں جو اس کے راوی تھے، یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اس کے راوی۔ فی دنیا کأنک غریب او عابر السبیل، پھر سے دہراتا ہوں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، پھر سے سن لیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم لاوارث ہو یا مسافر جیسا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم لاوارث ہو، او عابر السبیل، یا مسافر جیسا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر سے سن لیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تو لاوارث ہو یا مسافر جیسے ہو۔ اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ دنیا کے پیچھے ہم دنیا کی عبادت میں نہ لگ جائیں، دنیا کو اپنا ضرورت سمجھیں، دنیا کو اپنا مقصد نہ سمجھیں، دنیا کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں رہیں، دنیا کے اوپر خود سما نہ جائیں، دنیا کو حاصل کریں آخرت کے ساتھ، آخرت کو بھول کر، اللہ کو بھول کر دنیا حاصل نہ کریں، دنیا کو حاصل کریں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل مقصد ہمارا یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کی ساری دولت ساری خزانے بھی ہمیں مل جائیں، ہمیں یہ چھوڑنا ہے، آخرت ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ یہ اشارہ ہے، اگر تو اس کے اندر بڑی باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہنا۔ اور عبداللہ بن عمر جو یہ حدیث کو بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو گئی تو صبح کا انتظار نہ کر، یعنی شام کو ہی جو تو کر سکتا ہے اپنی آخرت کے لیے بنا سکتا ہے تو کر لے، بنا لے، اور جب صبح ہو گئی تو شام تک کا انتظار نہ کر کہ شام کو میں کروں گا، صبح ہی کر لے، شام پتہ نہیں تجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اور تجھے صحت ملی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے، آج صحت مند ہے، صحت میں کچھ کر لے، کل تو بیمار ہو جائے گا، تو کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر لے گا، آج زندگی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لے اس سے پہلے کہ کل موت آ جائے اور تو حسرتیں اور تمنائی کرتے رہے اور کچھ نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تو لاوارث ہے، کوئی وارث ہی نہیں، تیرا کوئی اپنا ہی نہیں، تیرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، تجھے اصل میں آگے ہی جانا ہے، تیری اصل منزل آخرت ہے، اصل منزل قبر ہے، اصل منزل کو اپنے گھر کو بنانا، دنیا کے اندر اپنے محل اور سب کچھ بنا کر، آخرت میں ایسا نہ ہو کہ جھونپڑی بھی نصیب نہ ہو، آخرت میں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں گھر ہو، دنیا میں لاوارث ہو کے رہنا، او عابر السبیل، یا راہ کا مسافر، ایک مسافر جیسا ہونا، کہ سفر کرنے والا اپنے ساتھ گھر کو اٹھا کے نہیں لے جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنی دولت و خزانے کو لیٹا نہیں جاتا ہے، اپنے بیڈ بستر سب کو لے نہیں جاتا ہے، راستے میں گزر بسر کر دیتا ہے، تو آرائش اور سامان کی ضرورت ہے۔ نصیحت کرتی ہے۔ اسی طرح میں ایک بات کہتے ہوئے جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یؤت من الدنیا الا ما کتب له، جس نے اپنی ہم اور غم، اپنی بھاگ و دوڑ سب کچھ دنیا بنا لی۔ کچھ انسان دنیا کے پیچھے ایسے لگتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑتے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں، بس کسی طرح ہمیں دنیا ملے
دنیا سمیٹیں، بینک بیلنس سے بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے امر میں، اس کے کام میں تفرقہ ڈالتا ہے، اس کے بھگاتا ہے، صبح رات بھاگتا رہتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کے آنکھوں کے سامنے فقیری کو رکھ دیتا ہے، اسے ایسا چشمہ پہنا دیا جاتا ہے کہ وہ آگے فقیری، اس کا جی نہیں بڑھتا، اس کا نفس نہیں بڑھتا، اس کا دل شکر نہیں کرتا. وَلَمْ يُؤْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وہ جتنا بھی کما لے سارے دنیا کے خزانے اس کے پاس ہو جائے، جو اس کے نصیب میں ہے وہی ملے گا. 2 روٹی لکھے میں تو وہ 2.5 روٹی نہیں کھا سکتا، 1 روٹی لکھا ہوا ہے تو 2 روٹی نہیں کھا سکتا، پھٹے ہوئے کپڑے لکھے ہوئے تو وہ ثابت کپڑے نہیں پہن سکتا. جو نصیب میں لکھے